السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال آیا ہے کہ حدیث لولاک لما خلقت الدنیا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ کیا یہ واقعی حدیث ہے یا یہ من گھڑت ہے، موضوع ہے؟ اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ اس حدیث پاک کا جو مضمون ہے وہ تو بغیر کسی شک و شبہ کے ثابت ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ہمیشہ سے ائمہ کا، علماء کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں، جانے کائنات ہیں۔ اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو نہ آدم ہوتے، نہ عالم ہوتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہ لاتے تو عرش و فرش، لوح و قلم، آسمان و زمین، جنت و دوزخ، شجر و حجر، کچھ بھی نہ ہوتا۔ سب کچھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے تخلیق فرمایا۔ اب بہت ساری احادیث بھی ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں۔ جو الفاظ پوچھے گئے ہیں لولا کا لما خلقت الدنیا، تو وہ الفاظ بھی احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب کچھ میں نے آپ کی کرامت کے اظہار کے لیے پیدا کیا ہے۔ لولا کا ما خلقت الدنیا، اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ فرماتا۔ یہ ابن عساکر نے یہ روایت کوٹ کی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری احادیث ہیں جو اس کی مؤید ہیں۔ مسند الفردوس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا، لولا کا ما خلقت الجنت ولولا کا ما خلقت النار، کہ اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں جنت و دوزخ کو پیدا نہ کرتا۔ اسی طرح اور بھی روایات ہیں جن میں یہ مضمون آیا ہے کہ تمام کائنات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیدا کی گئی اور آپ کی وجہ سے پیدا کی گئی۔ مسند حاکم، مستدرک حاکم، اور اسی طرح دلائل النبوہ، بہقی، طبرانی، حلیت الاولیاء، ابن عساکر اور دیگر کتب میں اور کتب تفاسیر میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تو انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، الہ العالمین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے میری یہ لغزش معاف فرما دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم، تمہیں کیسے پتہ چل گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب ہیں؟ تم نے ان کا واسطہ دیا، تمہیں یہ کیسے پتہ چلا کہ ان کے وسیلہ سے جو مانگا جائے میں عطا کرتا ہوں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ الہ العالمین، جب تو نے مجھے اپنی قدرت سے بنایا اور میرے اندر اپنی روح پھونکی تو میں نے سر اٹھا کر عرش کی طرف دیکھا تو وہاں لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ پڑھنے کے ساتھ ہی میں نے جان لیا کہ جس
ہستی کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے عرش پر، اور اپنے وہ عرش کے پایوں پر، تو وہ بڑی عظیم ہستی ہے، وہ تو تیرے محبوب ہیں، تو اس لیے میں ان کا واسطہ دے کر معافی کا خواستگار ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم، صدقتا، تم نے ٹھیک کہا ہے، انہو لا احب الخلق الیہ، وہ مجھے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور تم نے ان کا واسطہ دیا ہے، اس لیے میں نے تمہیں معاف فرما دیا۔ ولولا محمد ما خلقتو کا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔ تو یہ روایات ہیں، اور اسی طرح قرآن پاک کی نصوص بھی اس معنی کو سپورٹ کرتی ہیں، دیگر احادیث بھی اس معنی کی مؤید ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں، باعث تخلیق کائنات ہیں، اگر آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ جیسے امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔